عزیزان گرامی، اللہ بڑے ہیں، اس لیے اللہ کی ماننے میں خیر ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کرا دیا. تو اللہ کے ہاں انسان کی بڑی قیمت ہے. یہ اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. ہم آخرت کی مخلوق ہیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، آخرت میں اللہ نے ہمارے ساتھ ہم نشینی کرنی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے مہمان خانے میں رکھنا ہے. ابھی مولانا نے قرآن کی آیتیں پڑھی، ہاں، تو کس قدر محبت سے بھری ہوئی باتیں ہیں اس کے اندر کہ جس نے دنیا میں یہ اللہ کو رب جانا اور رب مانا. مولانا سیدنا خان صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ مولانا فرما رہے تھے کہ جس نے دنیا میں اللہ کو رب کہا، رب فرمایا، اس کے لیے اتنے وعدے ہیں کہ فرشتے موت پر کہیں گے کہ بھئی اللہ تخافوا ولا تحزنوا. ہاں، تو جب ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی باری آئی تو مولانا نے کہا اس کی تو پھر بات کچھ اور ہے. ہاں، یہ تو پھر دائی کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے آگے بھی جو حضرت نے پڑھا تو دائی کا بھی ایک مقام پھر اللہ نے بنایا. وہ کیا کہ جب اس کے ساتھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی اس کو کچھ سنا دے تو اللہ پاک نے، کیونکہ وہ اللہ کا سفیر ہے، تو اللہ اپنے سفیر کو جو ہدایات دیتی ہے نا، حکومت ہدایات دیتی ہے اپنے سفیر کو، تو اللہ پاک اپنے سفیر کو ہدایت دے رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن، معاف کر دینا اس کو، وہ تمہیں سنائے گا. جب تم میری تعریفیں کرو گے نا اس کے سامنے، جب میری بات کرو گے تو وہ تمہیں سنائے گا الٹی سیدھی. ہمارے نبی صادق اور امین تھے، پھر دیکھو انہوں نے کیا کیا لوگوں نے کہا ان کو، تو وہ سنائے گا. تو ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر تم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کل ہم اس کو تمہارا ایسا دوست بنا دیں گے کہ بس اس کی مثال ہی نہیں ملے گی. اور پھر یہ کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ تو وہی کر سکتا ہے جو اس وقت زبان پہ تالے لگا لے، ہاں، سن کے کڑوی کسیلی برداشت کر لے. ہاں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. بلکہ مولانا ترجمہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ پاک اس یہاں پر یوں فرما رہے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو وہ کرے گا جس پر ہمارا خاص فضل ہوگا. ہاں، تو ہم اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں. مسلمان تو پیدا ہی نہیں کیا گیا کسی اور مقصد سے، وہ تو پیدا ہی اس دنیا کے اندر اللہ کا سفیر بننے کے لیے کیا گیا. ہم اس دنیا میں اللہ کے سفیر ہیں، ہمیں پیدا کرنے کی اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. سارے اس ورنہ تو انبیاء بھیجے جاتے، ورنہ تو ہم کہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ پاک کیسا ظلم کر رہے ہیں، بنی اسرائیل پہ ایک کے بعد ایک بھیجا، مسلمانوں پر بھیج ہی نہیں رہے. ہاں، مولوی یوسف صاحب فرما رہے تھے، ان کا میں ان کے بیان میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ اس امت کا ہر فرد نبیوں والا کام کر سکتا ہے. اور فرما رہے تھے کہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ دیکھو اللہ نے سیدنا عمر سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے فرمایا عمر میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا تو تم ہوتے. پھر فرمایا نہ ان کے خاندان کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے مال کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، نہ ان کے حسب نسب کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، بلکہ ان کے اندر کی کڑن کو دیکھ کر یہ بات فرمائی. ہاں، کہ اگر نبی تو کوئی ہونا نہیں تھا، ہوتے تو تم ہوتے. یعنی اس امت کا ہر فرد یہ کام کر سکتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. 7-8 سال کے بچے کو کھڑا کرو، وہ آپ کے سامنے تعریفیں کر دے گا. اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ نے انسان بنائے، اللہ نے یہ بنایا، اللہ نے یہ بنایا، شروع کر دے گا. اور اللہ نے اس امت میں دعوت کی بصیرت بھی رکھی ہے. ہاں، یہ دعوت دینے کی بصیرت بھی ہے اس امت کے اندر. اس کو ہم کہتے ہیں نا حکمت بصیرت. آپ وہ دیکھو نا، وہ ایک صحابی غلط وضو کر رہے تھے اور سید اور حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھ لیا. دونوں بھائیوں نے، کیا عمر تھی؟ ایک کی 8 ایک کی 10. اور دیکھا کہ نانا کے ساتھی اتنے جلیل القدر صحابی اور نانا کے ساتھی وہ غلط وضو کر رہے ہیں. تو اب سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ حضرت وہ بھائی کہہ رہا ہے وضو ایسے ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے ہوتا ہے، دیکھیں آپ کون ہم سے صحیح کر رہے ہیں. ہاں، ٹھیک ہے نا. تو 8 سال کے بچے کی دعوت کا انداز دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، حکمت بصیرت، یہ امت، یہ کوالٹیز ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے. اللہ رب العزت نے یہ صفات دے کر بھیجا ہے. تبھی تو پچھلے انبیاء سے یہ بات فرمائی کہ
ان کو تو ایسے وہ نوافل دوں گا جو تمہیں دیے ہیں کہ وہ نوافل پڑھ کے جب دعا کریں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. پچھلی امتیں تو اپنے نبی کی بات منع کرتی تھی, بات آگے چلایا تھوڑی کرتی تھی. ٹھیک ہے, ہمیں تو بات چلانے کے لیے ہمیں پیدا فرمایا. اور جیسے میں نے عرض کی کہ ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں, ہم جنت کی مخلوق ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک ارشاد ہے نا کہ بنی آدم کو, آدم کے بیٹے کو 2 وادیاں بھی اگر سونے کی دی جائیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تیسری چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم ہیں وہاں کی مخلوق. میں امریکہ میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک امریکن نے مجھ سے کہا کہ دوست تھا میرا, مجھ سے کہتا ہے آؤ میں تمہیں ڈزنی لینڈ لے جاؤں. میں نے کہا کیا کرنے کے لیے؟ اور دیکھے نا کیا ہے. میں نے کہا یار تجھے پتہ ہے وہ ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا. کہتا نہیں بتاؤ کیا ہے. میں پاکستانی دوست. میں نے کہا دیکھو جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے, جنت میں ان کا بھی جانے کو دل کرتا ہے کیونکہ یہ جنت کی مخلوق ہے. تو اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے ایک جنت بنائی ہاں, اور اس میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہونے کے لیے. اپنی اندر کی بھوک تو پوری کرنی ہے نا. انبیاء سے کیوں ہم اتنی محبت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیوں اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا, انہوں نے بتایا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے ہاں. اور دنیا کی اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی, اتنی بے رغبتی ہمارے دل میں ڈالی کہ ہم نے کہنا شروع کر دیا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. ہم نے کہنا شروع کر دیا. صحابہ تو کہا کرتے تھے یا رسول اللہ دنیا کا عیش تو کوئی عیش ہی نہیں ہے, اصل عیش تو ہے ہی آخرت کا. ہاں اتنی آخرت بولی, اتنی آخرت بولی کہ ہمیں اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرما رہے ہیں, میرے سامنے اگر جنت اور دوزخ لا کے رکھ دی جائے تو اس رب کی قسم جس نے علی کو پیدا کیا, میرے ایمان میں نہ اتنا سا اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. اتنی آخرت بولی, اتنی آخرت بولی, جنت کا راستہ دکھا دیا. اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عاشق ہیں کہ انہوں نے جہاں سے ہم نکالے گئے تھے ہمیں ہمارے گھر کا راستہ بتا دیا. ہاں اس دنیا کی خوشی بھی وقتی ہے میرے دوستو, یہاں کا تو غم بھی وقتی ہے. مولی یوسف صاحب کے بول ہیں, یہاں کی خوشی بھی وقتی, غم بھی وقتی, یہاں کی جوانی بھی تھوڑی دیر کی, یہاں کی بھوک بھی تھوڑی دیر کی, پیاس بھی تھوڑی دیر کی. آخرت کی ہر چیز دیکھو کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے گناہ گار بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو خوشی کے مارے ان کے کلیجے پھٹ جائیں. ہاں یہ آخرت کی خوشی ہے. یہ کیا خوشی ہوگی, یہ اصل خوشی ہے. اور آخرت کا غم کیا ہے, یا لیتہا کانت القاضیہ. جس کو جو آخرت میں اپنے عذاب کو دیکھے گا, دنیا میں جو چیز اس وقت ہم جس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ اس کی تمنا کرے گا, وہ کہے گا کاش میں مار ہی دیا جاتا, کاش مجھے پھر موت آ جاتی. جس موت سے ہم بھاگ رہے ہیں, آخرت کا عذاب اور آخرت کے خسارے وہ اتنے مکمل ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ جس کو دیے جائیں گے وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے موت آ جائے اس وقت, کاش کہ میں زندہ ہی نہ کیا جاتا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا حساب کتاب کو. ما اغنی عنی مالی, یہ مالدار کہے گا میرا مال کدھر ہے. ہلک عنی سلطانیہ, میری بادشاہت کہاں گئی اس وقت. میں تو بادشاہ تھا, یہ میں تھوڑی کہوں گا یہ بات, یہ تو بادشاہ کہے گا نا. جس نے بادشاہت دیکھی ہوگی وہ کہے گا نا میری بادشاہت کدھر ہے اس وقت. یعنی یہ بادشاہت بھی تھوڑی دیر کی, یہ خوشی بھی تھوڑی دیر کی, یہ شہرت بھی تھوڑی دیر کی. اور اللہ کیونکہ کریم ہے, انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, ہماری فطرت کو جانتے ہیں, تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے ہمیں دین دے دیا. میں ایک ساتھی کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا,
4 ماہ میں میرے ساتھ سفر کیا کرتا تھا. اس کی بات ایک مجھے نہیں بھولتی. وہ اکثر چلتے چلتے ایسے ہی بات کیا کرتا تھا, ارے یار میں یہ سوچتا ہوں جو اللہ کو نہیں جانتا وہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہوگا. یہ جملے وہ اکثر ہر وقت یہ ایک جملہ بولا کرتا تھا وہ چلتے چلتے. یار تھوڑا سا تو اللہ کو جانتے ہیں. جو اللہ کو نہیں جانتا وہ جب وہ پریشان ہوتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا, جب اس پر کوئی غم آتا ہوگا وہ کیا کرتا ہوگا, جب اس کو ڈپریشن آتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا. سوچو ابھی سوچو نماز ہی نہ ہوتی ہمارے پاس, ہم کیا کرتے, پریشانی میں ہم کیا کرتے. ایسی بار بھری ہوئی ہے مخلوق جو پریشانی کے وقت, جو خوشی کے وقت بھی اللہ کو, یعنی خوشی کا بھی مزہ تبھی ہے جب اللہ یاد آئے. ہاں خوشی کا بھی مزہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا بچہ نہیں پیدا ہوتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مزہ کس بات کا ہے, اس کے کان میں اذان دینے کا. میری گود میں ہو تو میں اس کے کان میں اذان دوں, اس کا مجھے مزہ ہے. اب اس نے تو رہنا ہے. اور وہ بڑا ہو کے جب کہتا ہے, جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو خود اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اس کے منہ سے سننے میں آتا ہے. جب وہ 50 دفعہ تو کہتے ہیں جی میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے, نہیں کہتے. ہر بندہ بتاتا پھرتا ہے جی میرا بیٹا جی قرآن کا حافظ, میرا بیٹا قرآن کا حافظ. یعنی ادھر بھی مزہ جو ہے وہ اللہ ہی کی نسبت سے. تو جو نہیں جانتا ہوگا اللہ کو وہ کیا زندگی گزارتا ہوگا بیچارہ, رحم کھانے کے لائق ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں میری مشکل کیسے حل ہوگی. وہ تو یہ کہتا ہوگا اگر میں یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا یوں کرتا اور یوں کرتا نا تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہوتا. اور ہم کیا کرتے ہیں یار, اس کو یقیناً اس میں اللہ کی دیکھ رہی ہوتی یار, چلو یار نماز پڑھ کے اللہ سے, اللہ معاملہ ہو گیا ایسے خراب کو. اللہ پاک حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو نور سے بھرے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ میں نے جب فضائل اعمال کھولی اس میں نے ایک چیز پڑھی. میں جب موقع ملتا ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں, اور میں نے اس بات کے بڑے نفع دیکھے ہیں. یقین کریے کہ اے بنی آدم, صبح کے وقت 4 رکعت نماز پڑھنے سے سستی نہ کر. میں تیرے سارے دن کے کاموں میں تیرے لیے پورا پڑ جاؤں گا, سارے تیرے دن کے کام کر دوں گا. اب آپ بتاؤ یار 4 رکعت نماز پڑھ کے آدمی کو یہ سکون ہو جائے, لو جی مسئلے حل ہو گئے. میرے تو مسئلے حل ہو گئے, تو سب اللہ کے ہاتھ میں. اب تو جو بھی ہوگا نفع بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے, اور نقصان بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے ہے اور میرے فائدے میں ہے. تو بتاؤ جس کو اللہ نہیں مل رہا وہ کیا بیچارہ کیا زندگی گزارتا ہے. اندر جگہ ہے آج نہیں اندر آ جائے, اور کوئی ہو تو نہیں. سورہ یاسین پڑھ لو, صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لو. 10 قرآن پڑھنے کا ثواب, 10 قرآن پڑھنے کا ثواب, اور دن بھر کے سارے کام اللہ کے ذمہ. اور وہی رب اگر کہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, اتنا کہہ کر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے, اور وہ کون ہے جو تیرے مضطرب دل کی آواز سن رہا ہے؟ وہ ہم ہیں جو سنتے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کی فطرت کو بھی سمجھتے ہیں. اللہ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں انسان کی فطرت. تو جو اس سب سے بڑا احسان میں اپنے اوپر کیا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی مان لوں. دین اس لیے دیا گیا کہ مختلف علاقوں کے لوگ, مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں. ہاں, ورنہ قیامت کے دن تو اللہ اس کو بھی چھوڑ دیں گے, ایک نیکی بھی نہیں ہوگی اس کے پاس, اس کو بھی چھوڑ دیں گے. یہ میں ایسے نہیں بول رہا. وہ نہیں سنا آپ نے 99 نیکیاں لے کر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ بھی ایک اور لے کر آؤ. وہ سارے محشر میں گھومتا پھرے گا, کوئی مل جائے تو اماں دے دے, ابا دے دے, بھائی دے دے, کوئی دے دے, چاچا دے دے. وہ ایک آدمی ایک نیکی لے کر گھوم رہا ہوگا. اس سے کہے گا کہ یار کیا مسئلہ ہے, یار ایک نیکی چاہیے, لگتا نہیں کہیں سے ملے گا. یار میرے پاس ایک ہی ہے, یہ رکھ لے, چل تیرا تو کام بن جائے گا. تو وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس جائے گا. اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ آج ہم سے بڑا سخی کہاں مل گیا تجھے. کہے گا یا اللہ اس طرح ایک تھا ایک آدمی, اچھا لے کر آؤ اس کو ذرا. تو نے کیوں دے دی اپنی نیکی؟ یا اللہ یہ ایک ہی تھی, میں نے کہا میرا نہیں کام بن رہا, تو اس کا بن گیا. تو اس کے پاس تو ایک بھی نہیں ہوگی. تو قیامت کے دن تو یہ بھی بچ جائے گا. ایک عجیب روایت سنی, ایک آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا, فرشتے اس کو لے جانے لگیں گے, پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ,
تو اللہ پاک پوچھیں گے کیا کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ اے اللہ دنیا میں بس سنا تھا تو غفور الرحیم ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے، تو میں تو اسی آس پر تھا کہ میں بخشا ہی جاؤں گا، تو بس تجھے دیکھ رہا تھا میں کہ شاید تو مجھے معاف کر دے۔ ایک آدمی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، ایک نیکی نہیں ہوگی، فرشتے کہیں گے کچھ تو بتا، کچھ ہی بتا دے۔ وہ کہے جی بیوپار کرتا تھا، جب پیمنٹ لینی ہوتی تھی تو آسانی رکھتا تھا، جب دینی ہوتی تھی تو فوراً دے دیتا تھا، وہ ایک ہی کام کرتا تھا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اتنا یہ تو بہت بڑا احسان ہے جو تو میرے بندوں پر کرتا تھا، اس پر جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔